مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں پہ کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولنا بلاغ المبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علم نشرح کے اندر فرمایا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اگر میں کسی کو ایک تنگی دوں تو دو آسانیاں عطا فرماتا ہوں، ایک تکلیف کے بدلے دو آسانیاں رب فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں۔ تنگی اور تکلیف کے بعد اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ بہت زیادہ کھل جائے تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تکلیف اسے مہنگی نہیں پڑی، وہ اس کے لیے بڑی مفید اور بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ تکلیفیں اور آزمائشیں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، ایک آزمائش اور تکلیف ہے جو انبیاء، رسل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں پر آتی ہے۔ وہ آزمائشیں ان لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جب بھی کسی رسول پر، کسی پیغمبر پر، کسی اللہ کے بندے پر آزمائش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات اللہ کی بارگاہ میں اور بلند کر دیے جائیں گے۔ اور جب کسی ولی پر، غوث پر، قطب، ابدال، اوتاد پر، اللہ کے اولیاء پر، صلحاء پر، نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کریم ان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اور عام نیک اور مومن مسلمان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے۔ اور جب نافرمانوں پر، ظالموں پر، جابروں پر، فاسقوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے رہا۔ چار اقسام میں نے عرض کی، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ جب اللہ کے نبیوں اور انبیاء کو پریشانی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات اللہ کی بارگاہ میں اور بلند کر دیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر جب اولیاء پر، صلحاء پر، نیک بندوں پر پریشانی آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہے۔ اور جب کوئی پریشانی عام مومن اور نیک مسلمان پر جو درجہ ولایت تک تو نہیں پہنچا ہوا لیکن بہرحال اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، کوشش کرتا ہے، اخلاقیات کے ساتھ رہتا ہے، تنگی تکلیف نہیں دیتا، عام مومن ہے، اس پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے جو اس سے بھول کر یا جان بوجھ کر گناہ ہو گئے وہ گناہ معاف فرما رہا ہے۔
اور چوتھے نمبر پر پریشانی ہے فاسق پر، فاجر پر، ظالم پر، جابر پر۔ سارے زمانے کو پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ اس پر جب پریشانی آتی ہے تو معنی یہ ہے اس کو سزا مل رہی ہے، یہ اسی قابل تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا۔ اور اس کو قرآن مجید نے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، فرمایا کثیر بہت سارے تمہارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، اگر سزا دیتا ہوں تو وہ بھی قلیل پر، تھوڑے جرموں پر، کثیر میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں۔ دیکھیے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہاں سے چلے ہیں؟ کبھی آگ میں ڈالنے کی آزمائش ہے، وطن چھوڑنے کی آزمائش ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی تو آزمائش ہے، دے کے کہا کہ جدا کر دے یہ آزمائش ہے، اور پھر ملا کے کہا کہ ذبح کر دے تو یہ آزمائش ہے۔ تو کہاں سے یہ سلسلہ چلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے نا کہ باپ نے پیار کیا تو 8 یا 9 سال یا 12 سال کی عمر میں آپ کو باندھ کے لے گئے ہیں بھائی، پیار کیا والد نے تو اتنا پیار کیا کہ کوئی باپ پیار اتنا دے ہی نہیں سکتا، لیکن اسی 10-12 سال کے بچے کو پیار ملا تو آپ فرماتے ہیں مجھے کئی صدیوں کا پیار اللہ نے اپنے باپ کی طرف سے عطا کر دی۔ صدیوں کا پیار چند سالوں میں مل گیا، لیکن آزمائش آنے لگی تو کبھی کنویں میں پھینکا گیا، کبھی مارا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کنویں سے جب نکلا تو میرے اپنے بھائی تھے، 10 بھائی کھڑے تھے، ایک مجھے تھپڑ مارتا تو میں دوسرے کے پاس جاتا، اور دوسرے سے التجا کرتا تو وہ تھپڑ مارتا تو تیسرے کے پاس آتا۔ فرماتے ہیں تکلیف کوئی نہیں ہوئی، روتا رہا، پھر انہوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، پھر میں اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے نکل آیا۔ تکلیف وہ بھی بڑی تھی، لیکن فرمایا جب دوبارہ سے میرے بھائیوں نے مجھے دیکھ لیا اور وہ قافلہ اور قبیلہ جنہوں نے مجھے نکالا تھا اس سے کہنے لگے ہمارا غلام ہے۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بھائی ماننے سے انکار کیا تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بھائی ماننے سے انکار کر دیا تو درد اٹھا میرے سینے میں، اور آپ فرماتے وہ میرے لیے بڑی اذیت کا معاملہ تھا کہ مجھے انہوں نے بھائی نہ مانا، پھر مجھے بیچا، پھر بازار مصر میں گئے تو شور ہوا کہ کیا بات ہے جناب۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پریشانیوں کا عالم، ایک محبت عروج پہ، پھر کس طرح کی اذیت، پھر مصر میں پہنچے تو جناب یوسف ہی ہو گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا، اب پھر آزمائش ہے۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء پر آزمائشیں ڈالیں، پریشانیاں ڈالیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ستائے گئے لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو ہر ایک پر انبیاء پر، پھر اولیاء کا معاملہ آپ لے لیجئے تو لوگ اس کو پھولوں کی سیج سمجھتے ہیں، درجہ ولایت کو لوگ پھولوں کی سیج سمجھتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں آگ، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، کٹھن معاملہ ہے، پیس دیتا ہے جو اس کے پیارے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا روز بیمار ہوتی ہیں، ڈیلی، اور آپ فرماتی ہیں 56 سال ہو گئے، کتنے؟ 56 سال ہو گئے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن پورا جسم میرا تندرست ہو، لیکن فرماتی ہیں 56 سال ہو گئے، ایک دن بھی کبھی دماغ میں بھی خدا کی ذات کے بارے میں شکوہ بھی نہیں آیا۔ یہ دیکھیں نا آزمائش، اور پھر آزمائش میں پورا 56 سال، یہاں لوگ 8 دنوں میں گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں میری جان نہیں پچھاڑ دی بیماری۔ 56 سال اس نے بھی جم کے آزمایا ہے، اور فرماتی ہیں اس کی دی ہوئی توفیق سے میں نے بھی جم کے شکر کر کے دکھایا ہے، شکر کر کے دکھایا۔ ایک دن بخار نہیں چڑھا، تندرست تھیں، 56 سال کے بعد ایک دن آیا ہے، بیمار نہیں ہوئی، تندرست ہے، تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں مجھے لگتا ہے تو ناراض ہو گیا ہے، لگتا ہے تو ناراض ہو گیا ہے، تو نے آج بیمار ہی نہیں کیا، آج کوئی تکلیف ہی نہیں دی تو نے مجھے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب چلا جاتا ہے اس کے تو جتنا کوئی قریب جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کسی بڑے آدمی سے دوستی لگا لیں، کسی بھی بڑے آدمی سے، تو اس کی دوستی کے بڑے ہی درجے ہوں گے، آپ کو بڑا رکھ رکھاؤ کرنا پڑے گا، بڑی مشکل کے ساتھ بڑوں کی دوستی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ تو جس کی خدا کے ساتھ دوستی ہو اس کے لیے کتنا بڑا ہونا ضروری ہے، اور کتنا اس کے لیے مشکل ہوگا یہ گزارا کرنا۔ تو یہ بڑی آزمائش۔ اور تیسرا پھر مومنین، مسلمین،
قانتین، صادقین، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، ظلم ستم نہیں کرتے، فرمایا جب ان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو، اور گن کے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، گن کے۔ حضور یہ بھی فرما دیتے نا، کوئی بھی مصیبت آئے تو گناہ معاف، کام چل جاتا، لیکن میرے رسول نے گن کے فرمایا، ترمذی شریف میں فرمایا تمہیں مرض آئے، ذرا غور فرمائیے گا لفظوں پر، تمہیں کوئی مرض آئے، تنگی آئے، آزمائش بیماری کی صورت میں آئے، فرمایا تمہیں آزمائش مال کی کمی کی صورت میں آئے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا تمہارے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ لفظ حضور نے بیان فرمایا تو میں حیران رہ گئی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کوئی فکر ہی لگ جائے، اور اگلا جملہ کہا، فرمایا تم تھک بھی جاؤ تو اللہ اس کی برکت سے بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تمہارے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر، مرض، قرض، تنگ دستی، بیماری، پریشانی، فکر، یہاں تک کہ فرمایا تم تھک بھی جاؤ نا کبھی، اور تم تھکاوٹ کی تکلیف میں بھی مبتلا ہو تو رب اس کی برکت سے بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے دوستو یہ جو، اور اگلی بات، یہ تو لفظ ہے ترمذی کے، اگلے جملے مسند احمد میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سامنے بھی حضور نے یہ بیان فرمایا، لیکن دو چیزیں میرے رسول نے اضافی بیان فرمائیں۔ میں نے فوری طور پہ عرض کر دیا، جب حضور نے فرمایا نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اللہ گناہ معاف کرے گا، تو میں نے فوراً عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ تمہیں جزا دے، تم نے بڑا اچھا سوال کر دیا ہے، تمہیں اللہ جزا دے، بڑا خیر والا سوال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آزمائش دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں پریشان کر لیا ہے، اب آخرت میں پریشان نہیں فرمائے گا، اب تمہیں آخرت میں پریشان۔ تو میرے دوست اللہ کے ساتھ جب بندہ مومن کا رشتہ ہے تو اس کی یہ جو پریشانیاں ہیں اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور چوتھی بات، ظالم، جابر، فاسق، اس پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش نہیں، وہ خدا کا قہر ٹوٹتا ہے اس پر، وہ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے، دراز کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، دراز کر دیتا ہے، جرم پہ جرم، گناہ پہ گناہ، ظلم پہ ظلم، زیادتی پہ زیادتی۔ فرمایا پھر جب اللہ اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں اللہ سے زیادہ سخت پکڑ کسی کی بھی نہیں ہے۔ جب پھر اللہ رسی کو کھینچتا ہے پھر چیخنا چلاتا ہے وہ، لیکن اس کی آواز بھی سننے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ کراہتا ہے درد کے ساتھ۔ اس کی مثال امام رازی فرماتے ہیں کہ فرعون لوگوں سے سجدے کروایا کرتا تھا، اور ایسا دور ہوتا تھا کہ لوگ ترس جاتے تھے کہ ہمارے سامنے ہی آئے تو ہم بات کریں، معاذ اللہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ لیکن وہی فرعون جو 500 سال تک دعویٰ خدائی کرتا رہا، اسی کی سلطنت میں بہنے والے دریا کی لہروں کی نظر ہو گیا، چلاتا ہے، روتا ہے، کہتا او میں تو کل خدا بنتا تھا، کوئی اس طرح کرو، مجھے اپنا پیر ہی پکڑا دو میں باہر نکل آؤں۔ لیکن میرے رب نے فرمایا ظالم کی رسی دراز کرتا ہوں، جب کھینچتا ہوں تو پھر میری پکڑ سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، ظلم زیادتی کرنے والا بھول جاتا ہے کہ مجھے شاید اس کا جواب نہیں دینا، حساب نہیں دینا، یاد رکھیے بڑا کڑا حساب ہے، پھر سالوں بیت جاتے ہیں بندہ حساب ہی دیتا رہتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ظلم سے ہی محفوظ فرمائے، اللہ زیادتیوں سے ہی ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو 4 باتیں ہو گئیں، آزمائش، 4 صورتوں میں آزمائش انسان پر آتی ہے۔ اب اس آزمائش نے جب آنا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ایک پہ ہی آنا ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ غور فرمانا ذرا میری بات پر۔ ہم نا کمپیریزن کرتے ہیں، تقابلی جائزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بڑا سکھی ہے، کیا بات ہے وہ بڑا سکھی ہے، کیا بات ہے، ہم تقابلی جائزہ کرتے ہیں، اور اس جائزے کے اندر
جب ہم اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم ناشکری والے جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، میرے پاس کیا رہ گیا معاذ اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کاش بولتا ہے نا اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ منع ہے شریعت میں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں شرعی، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں جاگ کے سنیں گے بات تو میں عرض کر سکوں گا، ذرا زیادہ توجہ کریں، یہ بڑے لوگ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اگر میں اسے لے جاتا نا ٹائم پہ گزرا والا تو بچ جانا تھا، یہ جملہ بولنا جائز نہیں، یہ جائز نہیں یہ لفظ ادا کرنا۔ ہاں یہ لفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر فلانی کوتاہی نہ کرتا تو مجھ پہ یہ تکلیف نہ آتی، یہ لفظ کہہ سکتے۔ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ وہاں پہنچ جاتا تو یہ بچ جاتا، کیا مطلب ہے؟ وہ ڈاکٹر خدا ہے معاذ اللہ؟ موت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ تو وہ کہیں کسی جگہ بھی وہ شفا بھی دے سکتا ہے اور بیماری بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، زندگی بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ لفظ کہنا شریعت اسلامیہ میں منع ہے کہ میں لے جاتا تو یہ ہو جاتا، میں اگر پہنچا دیتا، وہ اگر ڈاکٹر اس کو دیکھ لیتا ایک دفعہ تو وہ نہیں، یہ لفظ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ، تو یہ لفظ ادا کرنے درست نہیں۔ یاد رکھیں ہم بولتے ہیں یہ لفظ کہ اس نے مار دیا، وہاں چلا جاتا تو بچ جاتا، بچ کیسے جاتا؟ جب موت آتی ہے تو رب فرماتا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی فلاں بڑا اچھا ہے، جی فلاں ایسے کر دیتا تو ایسے ہو جاتا۔ نہ بھائی میرے بھائی یاد رکھ، آپ ٹٹول کے تو دیکھیں کہ وہ دکھی کتنا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا اس کے پاس 4 پیسے آگے ہیں یا اس کا گھر اچھا بن گیا یا گاڑی مہنگی میں بیٹھتا ہے تو یہ سکھی ہے۔ تکلیفوں کے مختلف رنگ ہیں، آزمائشوں کے مختلف رنگ ہیں، ہر آدمی کو اللہ نے مختلف انداز کی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ ہر امیر آدمی کو سکھی نہ سمجھیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو تقابل کر کے اللہ کی ناشکری نہ فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، دوست بن گیا۔ آپ اسے کہنے لگے یار تو نے کبھی کوئی کام ہی نہیں بتایا، تو نے کبھی کام ہی نہیں۔ کہنے لگا جی کام کیا بتانا ہے، دکھ ہی بڑے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ساری دنیا کو ہے؟ کہنے لگا جی مجھے کچھ زیادہ ہی ہے۔ میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا۔ کہنے لگا جی مجھے ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بڑے بڑے دکھی لوگ ہیں۔ کہنے لگا اچھا اگر آپ کو کر سکتے ہیں تو دعا کریں اللہ مجھے سکھی کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ فرمانے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، مجھ پر بھی اللہ بڑی مہربان ہے، میں جب بھی کوئی دعا مانگتا ہوں میرا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس طرح کر، اپنے پورے علاقے میں سکھی بندہ ڈھونڈ لے اور اس سکھی بندے کا آ کے مجھے بتا کہ یہ بڑا اچھا ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ دعا کر دیں، میں دعا کر دوں گا اللہ تجھے بنا دے گا، تیرے ساتھ وعدہ رہا، ڈھونڈ لے۔ وہ کہتا میں تھک گیا ڈھونڈ کے، میں جس کو بھی ٹٹولتا ہوں اس کی تکلیفیں صحیح نہیں جاتی۔ کہتے ہیں ایک سونار مجھے مل گیا مصر میں، بڑی گاڑیاں، بڑے پیسے، بڑی جائیدادیں، 4 جوان بیٹے، کیا بات ہے، ہر طرف لہر بیر، سیاستدان بھی اس کو سلوٹ کرتے ہیں، مشائخ اور علماء سے بھی اس کا پیار ہے، بڑا کچھ ہے، قابل فخر زندگی، نماز روزے کا بھی پابند۔ کہتے ہیں میں آیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، میں نے کہا میرے دوست مجھے بندہ مل گیا ہے، تو آپ اس طرح کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مجھے اس جیسا بنا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے اس طرح کر، اس کو ذرا تنہائی میں تو پوچھ، اسے اکیلا لے جا اور اسے جا کے پوچھ کہ تیرا حال کیا ہے، اس سے پوچھ۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ فرمایا تو پوچھ لے نا، ایک دفعہ تفتیش کر لے، میں دعا کر دوں گا تو بن جائے گا۔ شام واپس آئے تو کہنے لگے جی میں نے نہیں اس جیسا بننا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا بازو تھام کے سائڈ پہ لے گیا ہوں، تو میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میں بچپن میں پیدا ہوا ہوں تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہوں، اس گھر میں نے تکلیف نہیں دیکھی، میرا دادا بھی رئیس اعظم تھا، میرے والد کی بھی کیا بات تھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، ہر چیز ہے۔ تو میں نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے دوست ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں دعا کر دوں گا اور اللہ تجھے دے دے گا، تو میں تیرے جیسا بننے کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ اس کا غم سنے بغیر ہی میرے آنسو نکل گئے، اس درد سے وہ رویا۔ میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا۔ کہا اس تکلیف سے رویا کہ سہا نہ گیا۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟
दौलत तेरे पास है, शोहरत तेरे पास है, इज्जत तेरे पास है, घर तेरे पास है, बंगला तेरे पास है, गाड़ी तेरे पास, बीवी तेरे, बच्चे। कहते जब बच्चों का लफ्ज आया तो उसने कहा कि चुप कर जा, आगे ना जाना, तुझे पता है ये बच्चे किसके हैं? मैंने कहा नहीं। कहने लगा ये चारों मैंने मुख्तलिफ जगह से लेके पाले हैं, मैं दुनिया का वो अमीर आदमी हूँ, वो सुखी हूँ जिसे खुदा ने सब कुछ दिया है पर दौलत औलाद नहीं दी। मैं वो दुनिया का रईस आज़म हूँ जिसके पास सब कुछ है। कहा ये चार जवान हो गए हैं, मेहनत से पाला है, लेकिन ये मुझसे हिस्से मांगते हैं, ये मुझसे पैसा मांगते हैं, ये मुझसे जायदादें मांगते हैं। मैं रोज़ रात को दुनिया सो जाती है और मैं सारी दुनिया का माल कमा के बिस्तर पे बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ खुदावंदा तू मेहरबानी करके मुझे एक बेटी ही दे देता, अल्लाह तू बेनियाज है, एक बेटी दे देता, को मेरे लिए रोती तो सही, को मेरे लिए मुखलिस होके दुआ तो मांगती, को मेरे जिगर का टुकड़ा तो होती, मेरे वजूद का। कहने लगा मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, कायनात के कुल खजाने हैं, लेकिन पुत्र मुझे पता है मैं मर जाऊंगा तो ये चारों सजदा शुक्र अदा करेंगे, मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे, ये शुक्र करेंगे मैं मर गया हूँ। ना ना मेरे जैसा ना बनना। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहने लगे हुजूर मेहरबानी फरमाए, मैं जिस हाल में हूँ मुझे उसी हाल में रहने दें, मैं जिस हाल में हूँ मुझे जे सोना मेरे दुख विच राजी तो फिर सुख नू क्या। ये ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत फरमाते हैं, कहते हैं ये तन मेरा कंगी होवे ते जुल्फ सजन दी वावा, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते यार दे कदमी आवा, ते जे सोना मेरे दुख विच राजी फिर सुख नू चुल्ले डावा, ते यार फरीदा कदी मिल पे सोना फिर उन्हों रो रो दर्द सुनावा, कभी मिले ना तो उसे बताऊं वरिदवानु मिन अल्लाह अकबर, हूँ मैं अल्लाह की रजा पे राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते सुख नू, ते यार फरीदा जे कदी मिल पे सोना फिर रो रो दर्द सुनावा। अगर मिले तो फिर उसे कहूँ कि मैं हूँ राजी तेरी रजा पे, पर मुझे पूछ कि हूँ राजी पर दर्द से हूँ, तकलीफ से हूँ, आजमाइश में हूँ। मेरे दोस्त याद रख ये जो हमने बना लिया ना, ओढ़ लिया, जिसको आते देखते हैं फौरी तौर पे ना शुक्री, वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे तगड़ा है, उसकी क्या बात है, वो बड़ा। परेशानियां हर शख्स के साथ चिमटी हुई हैं, लगी हुई हैं, ये हर एक। जब मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने सबसे ज्यादा आजमाइशों में रखा हुआ है, तो हमा चुमा किस खाते में। तो आजमाइशें हिस्सा है जिंदगी का। अब करना क्या है, ये बात तो तय हो गई कि आजमाइश जिंदगी का, बोलिए अब करना क्या है। अब करने का काम यह है कि हमने जब आजमाइश आए तो हमने उस वक़्त इनका हल क्या सोचना है। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि आजमाइश का सबसे पहला हल है दिलेर हो जाएं। क्या करें, ये जो डिप्रेशन के मरीज़ है ना बहुत ज़्यादा, कहते हैं जी आपकी शुगर कैसे बढ़ गई, टेंशन ही बड़ी ली है। ब्लड प्रेशर किस चीज़ से होता है, बोलें किस बात की टेंशन लेते हैं हम लोग। खुदकुशियाँ कितनी हो रही हैं पता है आपको। रोज़ अखबार आप खोलें तो शायद आपको कभी कोई ऐसा मौका मुयस्सर आए जिसमें लिखा हुआ हो कि आज किसी ने खुदकुशी नहीं की, वरना डेली कोई ना कोई। ये क्या है, ये पता क्या है, हम ये समझने लगे हैं कि ठेका मैंने लिया हुआ है, बच्चों का भी, घर का भी, सबका ठेका। ये ठेका हमने तो ले लिया है ना। देखिए जिम्मेदारी का एहसास करना और बात है, बच्चों की फिक्र करना और बात है, उनके लिए असबाब जमा करना और बात है, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है, बोल लेना यार, अल्लाह का नाम तो लेना चाहिए। बस किसकी जिम्मेदारी है, अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो रब करीम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में किसी का मोहताज। तो हमने बिला ओहो मेरा बच्चा मैं फलान हो गया जी, आपको जनाब क्या हाल चाल है भाई, मुंडे बुढ़ा कर छड़िया, मैं ना किधरे पढ़ जाना कि वाह जी वाह तेनों मुंडे बुढ़ा कर छड़िया, तो जे कल मुंडे पूछा तो उन्हें कहना मैनू मेरे मुंडे बुढ़ा कर छड़े। इसी चक्कर में सारे ये क्या भाई। देखे ना हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हम 12 बहन भाई हैं, 2 भाई 10 बहनें, और मेरे अब्बा जी उहद के जिहाद के लिए जा रहे हैं तो घर में बैठ के दुआ करते हैं या अल्लाह मैं वापस नहीं आना चाहता, मुझे वापस ना लेना। उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं, उनके बच्चे नहीं, उनको ख्याल नहीं कि मेरी 10 बेटियां, शादी कौन करेगा, इनका निकाह कौन करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा मामला, उनको फिक्र नहीं। कहते हैं या अल्लाह तेरे रसूल के साथ जिहाद करने जा रहा हूं, वापस नहीं आना चाहता, मुझे शहादत दे देना। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं मुस्तफ़ा की बेटियों को छोड़कर मेरे अब्बा जी तो शहीद हो गए,
اگر میں نے کسی کو عزت والا اور سوکھ میں دیکھا ہے تو اپنی بہنوں کو دیکھا ہے. اللہ پہ توکل کر دیا ہے, اللہ کے حوالے کر دیا, ذمہ داری کا احساس کریں. لیکن بالکل اتنی ڈپریشن, اتنی پریشانی, کچھ تو بارگاہ خدا بندی پہ چھوڑے. دلیر بنے, دلیر. زندگی دلیروں کی ہے. مسلمان آج بنیادی طور پہ پریشانیاں اس لیے اپنے اوپر اوڑے ہوئے کہ کمزور ہو گیا, کمزور ہو گیا. نفسیات کے مریض, ڈپریشن کے مریض, ٹینشن کے مریض, کمزور ہو گئے سارے لوگ. تو میرے دوست یاد رکھیے گا, جب تک آپ دلیر نہیں ہوتے, ایک طرف میرے رسول کریم نے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی پر نہیں آئیں, اور دوسری جانب حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام قباء میں تھے, ابھی مدینے نہیں آئے تھے. میں زیارت کرنے گیا, پہلی نظر پڑی تو میں نے رسول پاک کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی نظر پڑی تو نبی پاک کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. فرماتے ہیں وصال سے 5 دن پہلے بھی میں گیا ہوں حضور کی زیارت کرنے, میں نے جب بھی دیکھا ہے حضور کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے. رونا رونا ہر وقت کا یہ پریشانی کا حل نہیں. دلیر ہو جائیں. اور دلیری کس طرح کی؟ کمزوروں کی زندگی کمزور رہ جاتی ہے. فیس کرنا سیکھیں, اپنی زندگی میں دلیر بننا سیکھیں. سہارے جو ڈھونڈتے ہیں نا لوگ, چاچا مجھے لے جائے تو ماما سیٹ کر دے, تو خالو سیٹ کر دے, تو میں اس کی جگہ مجھے مل جائے, بلکہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں بہت سارے لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ یہ مر جائے, اس کی جگہ میں چلا جاؤں, یہ مر جائے, اس کی جائیداد میرے قبضے میں آ جائے. یہ کمزور لوگوں کا کام ہے. جو سہارے, تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے, ضمیر کن فقہ ہے زندگی, دلیر بن کے. دلیری, ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب میں, اس کو رکانہ کہتے تھے. کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. اتنا دلیر پہلوان تھا کہ 1000 آدمی جنگ میں آتا تو سب کو بھگا دیتا. کتنے؟ اس کا ایک باغ تھا, اور باغ میں اس نے بکریاں رکھی ہوئی تھی, وہیں کھانا شاڑا بنایا ہوا تھا, وہیں وہ سارا وقت گزارتا. بکریاں بہت ساری تھی, مالدار تھا. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سیر کرنے چلیں. فرماتے ہیں میں ساتھ چلا. اچانک حضور رکانہ پہلوان کے باغ کی طرف چل دیے. میں ایک کنویں پہ پانی پینے کے لیے رکا تو محبوب کریم میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ادھر حضور پہنچے رکانہ کے پاس, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو معاذ اللہ بڑا دشمن تھا اسلام کا, بڑا بغض رکھتا تھا محبوب پاک سے. حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا, آپ ادھر کیسے آئے؟ تو حضور نے فرمایا میں باہر نکلتا ہوں کہ مجھے کوئی ملے تو میں اسے دین کی دعوت دوں, میں اسے دین کی دعوت دوں, اس لیے نکلتا ہوں. تو فرمایا تجھے بھی دعوت دینے آیا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا. تو کہنے لگا جی میں عرب کا سب سے دلیر ہوں, مجھے تو وہ کلمہ پڑھائے گا نا مجھ سے بھی دلیر ہو. میں سب سے دلیر ہوں تو مجھے وہ کلمہ پڑھا سکتا ہے جو مجھ سے بھی دلیر ہو. حضور نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اب اس نے سنا ہوا تھا کہ رسول پاک کے دستے مبارک کو پکڑیں تو اتنا نرم ہاتھ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کچھ پکڑا ہوا ہے. اور حضور کے دستے مبارک کی شان یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں برف سے ٹھنڈا اور خوشبو کستوری ہو تو اس سے بھی زیادہ مہکا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کے مزاج مبارک میں لطافت ہے, مکھی تک نہیں بیٹھتی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں, اگر آپ مجھے گرانے میں کامیاب ہو گئے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنے کی بات کی ہے, لیکن مقابلہ کرنے کو میں تیار ہوں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیے ذرا, ادھر دیکھیے. فرمایا مقابلہ کرنے کو میں, جاگ کے رہیے, جاگ کے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں. یہ سستی جو ہے نا مسلمان کی کمزوری بن گئی ہے. ہم وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سستی دل کو کالا کر دیتی ہے, تو ہم نے نا بالکل چھوڑ ہی دیا. جو بچے جم شم جاتے بھی ہیں نا وہ بھی جہاد کی نیت سے کو نہیں جاتے, وہ بھی تصویریں دیکھتے ہیں معاذ اللہ برے لوگوں کی تو ان جیسا بننا چاہتے ہیں. ناراض نہ ہو جائیں بچے, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہم جہاد کی نیت سے جم نہیں جاتے, نہ ہمیں اس لحاظ سے فٹ ہونے کا شوق ہے کہ جہاد کرنا پڑا تو کل کو میدان میں نکلیں گے. بہرحال سستی ہماری, کاہلی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل آ جا, دلیر بن کے مسائل کا حل ہوتا ہے, دلیر بن کے انسان نمٹ سکتا ہے. فوری طور پہ رو پڑنا اور فوری طور پہ اپنے آپ کو نڈال کر دینا یہ پریشانیوں کا حل نہیں. دلیر بن, حضور نے فرمایا آ جا, کوئی بھی موجود نہیں, تنے تنہا ہے حضور. رکانہ کہتا ہے پہلے تو میں نے تیاری کوئی نہیں کی, میں نے کہا یہ تو نرم نازک مزاج ہیں, کبھی میں نے کھاڑے میں نہیں دیکھا, کبھی میں نے ان کو کشتی میں نہیں دیکھا, کبھی کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا, تو میں نے تیاری کوئی نہیں کی.
کہتے سامنے گیا حضور کے اور میں نے پہلا پیچ، دوسرا داؤ، تیسرا داؤ میں نے پوری کوشش کی، حضور نے مجھے موقع دیا۔ کہتا جب سارے داؤ پیچ لگا چکا نا تو میرے رسول پاک نے 2 اشارے کیے ہیں۔ آنکھ میری اس وقت کھلی ہے جب میں زمین پہ گرا ہوا پڑا تھا، اب بات ہوئی تھی 1 دفعہ کی، فرماتے بات 1 دفعہ کی رکانا، کہتا میں مان تو اسی وقت گیا، مجھ سے جو دلیر ہو کلمہ پڑھائے، بات 1 دفعہ کی تھی، میرا شرط حضور نے پوری کر دی۔ رسول کریم مسکرائے، فرمایا تجھے موقع نہیں ملا سنبھلنے کا، پھر نہیں آ جاتا 1 دفعہ پھر نہیں آ جاتا۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب میں نے جتنے میرے دعوت تھے، پرانا پہلوان تھا اور میں نے تو اور کام ہی کوئی نہیں کیا، ساری زندگی یہی کیا۔ کہتے ہیں پورے پیچ و تاب لگا کے حضور کے سامنے جم کے کھڑا ہوا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، حضور نے موقع دیا مجھے۔ لیکن جب میں سارے داؤ پیچ لگا چکا تو میرے رسول پاک نے مجھے قمیض سے پکڑا، کہتا پتہ نہیں کیا جھٹکا دیا، پھر میں چت زمین پہ گر گیا، دراز ہو زمین پہ۔ واہ میرے محبوب بانٹتے ہیں جو بھی کمال ہی بانٹتے ہیں۔ فرمایا حضور خیرات دینے لگے تو فرمانے لگے نہیں یار 2 دفعہ کا اتنا مزہ نہیں، 1 دفعہ اور نہیں آ جاتا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں حضور نے خلش رہنے ہی کوئی نہیں دی، چل تیسری بار آ، کہتا میں اٹھا اور پورے غصے میں طاقتیں کٹھی کر کے اپنی ساری صلاحیتیں مجتمع کر کے حملہ کیا محبوب پر۔ لیکن کہتے ہیں حضور نے ایک کی بازو لگایا۔ بریلی کے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں دستے مبارک سے حضور نے اٹھایا اور زمین پہ گرا کے تیزی سے حضور نکلے۔ فرمایا شرط میں نے تیری پوری کر دی ہے، کلمہ نہیں پڑھنا یا پڑھنا ہے وہ تیری اپنی مرضی ہے۔ کہتے ہیں پہلے حضور میری طرف آئے تھے، جب گرا کے چلے تو میں پیچھے بھاگا۔ میں نے کہا دی شرط کیا پوری کرنی ہے؟ جس کے بازو میں اتنی زبردست طاقت ہو، وہ انسان کی نہیں، وہ خدا کی دی ہوئی ہے، پڑھائیے کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ دلیر بنے زندگی میں، کمزوری کے ساتھ وقت گزارنا۔ اور دیکھیں اصحاب شکن مسائل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب بدر کے لیے حضور جا رہے ہیں، بدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں، کافر چڑھ آئے ہیں۔ ادھر سے یہودیوں نے بدعہدی کر دی ہے، ادھر سے منافقین کے 2-3 قبیلے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہی نہیں۔ چوتھا کام جو ہوا، تیسرا وہ بڑا سخت ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو سب سے بڑی صاحبزادی حضور کو بڑی پیاری ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، وہ شدید علیل ہو گئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا تو جہاد پہ نہ جا، تو اس کی خدمت کر۔ ایک پریشانی بیٹی کی ہے، یہودی ساتھ چھوڑ گئے وعدہ کر کے، منافقین 313 کے لشکر میں سے اپنا حصہ لے کے نکل گئے ہیں، اور اسلحہ بھی کوئی نہیں، زرہ بھی کوئی نہیں، کوئی چیزیں بظاہر موجود نہیں، لیکن میرے رسول پاک کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میدان بدر میں حضور نکلے تو اطمینان اتنا ہے کہ حضور لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا یہاں ابو جال مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتیبہ مرے گا، یہاں امیہ بن خلف گرے گا۔ حضور لکیریں کھینچ رہے ہیں، کس بات پر؟ فرمایا جو ڈر جائیں، جو سہم جائیں، جو پریشانیاں آئیں تو گھبرا جائیں، وہ کبھی بھی معاشرے میں باوقار ہو کے نہیں جیتے۔ فرمایا ظاہری اسباب کوئی نہیں، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ تو ہمارے ساتھ۔ تو میرے دوستو کمزور اعصاب کے ساتھ، کمزور وجود کے ساتھ، کمزور ڈرتے رہنا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آج برائی اس لیے پھیلی ہے کہ پہلے آدمی نے برائی کا مقابلہ ہی نہیں کیا۔ پہلے پر جب ظلم ہوا تو وہ سامنے کھڑا نہیں ہوا، پھر دوسرے پہ ہوا، وہ بھی کھڑا نہیں ہوا، پھر تیسرے پہ، پھر وہ جو بات کرنے والا تھا وہ ڈاکو بن گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رات مدینے کے کونے سے چلانے کی آواز آنے لگی، سارے لوگ سہم گئے، ڈر گئے، نہ جانے اب کیا ہوگا، کیسے کام چلے گا، پریشانی ہے۔ ایک دوسرے کو جگانے لگے، نیزیں، تلواریں، برچیاں لوگوں نے کٹھی کر لیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم تیار ہو رہے تھے، 100 آدمی تیار ہوا کہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے کیوں آواز آتی ہے۔ ہم اس طرف جا رہے تھے، اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول اس طرف سے آ رہے تھے، نبی کریم اکیلے اس طرف سے آ رہے ہیں، ایک نیزہ حضور کے دستے مبارک میں۔ فرمایا جانور آپس میں لڑ پڑے تھے، جانور آپس میں لڑ پڑے تھے، اور میں گیا تھا ان کو میں دور دور کر آیا ہوں، ڈرنے کی بات کوئی نہیں، سارے سو جاؤ۔ یہ بخاری ہے۔ تو میرے دوستو اصحاب اپنے مضبوط کریں۔
پریشانیاں حاوی اس لیے ہوتی ہیں، ہم ٹینشن کے مریض اس لیے ہوتے ہیں، ہم اعصاب پر سوار اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم دلیر نہیں رہے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، بڑی جلدی ہم گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ دلیر بن کے زندگی گزاریں۔ مسلمان کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کافر کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، الدعاء صلاح المومن، مومن تیرے پاس تو دعا کا ہتھیار موجود ہے، تو جب چاہے دعا کر لے، ہتھیار ہے۔ ایک بات تو یہ دلیر بنے۔ دوسری بات یہ کہ بھروسہ کبھی سبب پہ نہ کریں، بھروسہ مسبب الاسباب پہ کریں، سبب پہ بھروسہ۔ کافر اور مومن کی سوچ میں فرق ہے۔ کافر ہے نا، اس نے نوکری لینی ہے، وہ نمبر اچھے لیے اس نے، پھر درخواست لکھی، پھر سفارش کرائی، پھر وہ صحیح طریقے سے پیش ہوا اپنے آپ کو، لیکن اس کا سارا بھروسہ درخواست پہ ہے، ڈگری پہ ہے، سفارش پہ ہے۔ مسلمان بھی وہی کام کرتا ہے، سفارش بھی کراتا ہے، ڈگری بھی لیتا ہے، درخواست بھی لکھتا ہے، لیکن بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں کرتا۔ بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ اللہ پہ۔ اسی طریقے پرانے حکیم ہوتے تھے، اب تو خیر حکیموں کی زیادہ تعداد نہیں رہی، حاذق حکیموں کی۔ پرانے حکیم جب نسخہ لکھتے تھے نا تو اس کے اوپر لکھتے تھے هو الشافی۔ پڑھا کبھی آپ نے؟ هو الشافی، اس کا مطلب تھا شفا دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے۔ کہتے ہیں میں صرف نسخہ دوں گا، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ ہم خلاف نہیں ہیں جدید تعلیم کی، ہونی چاہیے، لیکن بسم اللہ بھی بندہ بھول جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی پرچی کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا ہے انگریزی میں، انگریزی میں نام لکھا ہوتا ہے، نیچے ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے اتنے بجے ملیں گے۔ اگر وہ بھی ایک جملہ لکھ دیں هو الشافی، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کا ذات خدا پہ بڑا بھروسہ ہے، توکل اس کا اللہ پہ ہے، اس کا نظریہ بتاتا ہے۔ اور بات جب دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ بھی آنی چاہیے، اسی سے جو ہے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے نظریات اور افکار کیا ہیں۔ تو وہ هو الشافی لکھ دیتے تھے۔ یہ بڑی قابل غور بات تھی کہ میں نسخہ دوں گا، میں دوائی دوں گا، میں شفا دینے کے قابل۔ اور ایک آدمی سے ایک آدمی کو شفا ہوتی ہے، اسی ڈاکٹر حکیم سے دوسرا آدمی مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوائی کے اندر شفا نہیں، دوائی صرف سبب ہے، مسبب الاسباب ذات خداوندی ہے۔ تو میرے دوستو، جب تک اللہ نہ چاہے آزمائش نہیں آتی، اور جب تک اللہ نہ چاہے آزمائش جاتی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری دوڑ جتنی ڈاکٹر کے پیچھے ہوتی ہے، حکیم کے پیچھے ہوتی ہے، سیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے، اتنی دوڑ مسجد کی نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، بزرگ، مجھے کہنے لگی آپ نے 2-3 میں نے تقریریں سنی، آپ کہتے ہیں رجوع اللہ کریں، اب تو میں 5 نمازیں بھی پڑھتی ہوں، اب تو میں صدقہ بھی دیتی رہتی ہوں، تسبیح بھی کرتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں، حالات تو پھر نہیں صحیح ہوتے۔ تو میں نے کہا یہ سارے کام آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہیں، یہ حالات کے لیے کرتی ہیں؟ ذرا غور فرمائے نا، ہمارے لالچ کا انداز دے کے تسبیح بھی پڑھنی ہے کہ روٹی میں برکت ہو، کیسی سے آتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 دفعہ کہنا ہے کہ میری روٹی مجھے پیسے آئیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ مسجد کی حاضری دیتے ہیں اس لیے کہ مجھے دولت میسر آ جائے، بس صدقہ خیرات دیتے ہیں جی۔ یقین کریں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو دیکھتا اور سنتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، معاذ اللہ ہم صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اتنا غلط عقیدہ کہ معاذ اللہ آپ نے پیسے نہ دیے تو اللہ تباہ کر دے گا۔ کہاں کھڑے ہو گئے ہم جا کے؟ اللہ کے ساتھ جو بندہ مومن کا رشتہ ہے وہ یہ ہم نے بنا لیا کہ ہم نے 2-4-5 ہزار روپیہ دیا کہ اوہ میرا کارخانہ نہ کہیں تباہ ہو جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، کہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبت کو رد کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جب صدقہ دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں، نماز پڑھیں تو اس کی رضا کے لیے پڑھیں، وظیفہ پڑھیں تو اللہ کو یاد۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وظیفہ پڑھا تھا تو برکت نہیں ہوئی، وظیفہ پڑھا تھا تو کام کو نہیں چلا، میں نیک ہو گیا تھا تو پھر بھی دکان میری بند ہو گئی؟ کیسا ہم نے مزاج اپنا لیا ہے؟ میرے دوستو، خدا کے ساتھ تجارت نہ کرو، اللہ کے بندے بنو، مزدور نہ بنو۔ مزدور ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے اتنی مزدوری کر لیا پیسے لا، یہ مزدور ہے، مزدوری والا معاملہ نہ کرے۔ بندہ جو ہوتا ہے وہ بندگی کرتا ہے۔ تو پریشانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ذکر فکر عبادت کر رہے ہیں وہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ جب بھی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، داڑھی شریف رکھیں، فقط اور فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فقط رب کریم کی رضا کے لیے،
کسی اور مقصد کے لیے اللہ کی عبادت کو استعمال نہ کرے خدا را، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور یقین مضبوط کریں، یقین ذات خدا بندی پہ رکھیں، جب تک خدا نہ چاہے آپ کو کوئی مشکل سے نکال سکتا، بولیے اللہ کے بندے کے پاس آپ جائیں گے وہ دعا کرے گا، وہ دعا کرے گا، لیکن اللہ کا ولی اللہ کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا، اللہ کو مجبور تھوڑی کر سکتا ہے، دعا ہی کر سکتا ہے، التجا ہی کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حکیم اور طبیب اور دم درود کرنے والے کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں دوائی دوں اور ٹھیک نہ ہو تو، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دوائی میں نے دے دی ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا، یہ اس کا نظریہ ہونا چاہیے۔ تو پریشانیاں جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے اور جب تک آپ توجہ اسباب سے چھوڑ کر مسبب الاسباب کی طرف نہیں کرتے، اتنی دیر تک پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ تاثیر بھی اللہ پر، پریشانی لاتا بھی اللہ ہے اور واپس لے کے بھی اللہ ہی جاتا ہے۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ایک علاقے کے اندر جہاد فرما رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، تھوڑے سے اس کے اندر لوگ تھے، لیکن وہ بڑے نہ سخت مزاج، اڑیل ضدی مزاج لوگ تھے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے اور وہ آپ نے ان کو پیغام دیا کہ تم جزیہ دے دو، صلح کر لو، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا، تم تھوڑے لوگ ہو، تم مقابلہ نہیں کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے مسلمانوں کا جہاد، کہ وہ کٹر کافر بھی ہو تو پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم تمہیں نہتے کو مارنا، یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے کہ بچوں کو مار دینا، راہگیروں کو مار دینا، مسافروں کو مار دینا اور کلمہ پڑھنے والوں کو مار دینا، اسلام کا نام لینے والوں کو مار دینا، یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ اور پھر مسلمان چوں بگویم با مسلمانم بلرزم، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نہتے ہو اور ہم نہتوں کو نہیں مارا کرتے، تم تھوڑے ہو، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اس طرح کرو کہ تم جزیہ دے دو، صلح کر لو، ہمیں تم اتنا ٹیکس دینا، ہم تمہاری نگہبانی کریں گے، حفاظت کریں گے، مقابلہ تم کر نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا، سب کی رائے، جتنے وہ لوگ تھے، رائے یہی بنی کہ ہمیں جزیہ دے دینا چاہیے، ہتھیار پھینک دینے چاہیے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ سردار صاحب کہنے لگے مر جانا ہے، غلامی کی زندگی نہیں گزارنی، کا اپنا مزاج ہے، اڑ گئے۔ انا تو جھوٹی بھی بری ہوتی ہے، سچی بھی بری ہوتی ہے، تو کوئی جھوٹی بنا لے تو بڑا خطرناک ہے۔ انا جو سچی ہوتی ہے نا وہ بھی، تو جھوٹی کو بنا لے تو وہ خطرناک ہے، نہیں بنانی چاہیے۔ اس نے بنا لی، کہنے لگا جناب مر جانا ہے، لیکن میں نے ان کے ساتھ صلح۔ لوگ سارے قریب گئے، سمجھایا بجھایا، قائل کیا، بار بار کہا تو باز آ جا، تو چلا جا کسی اور علاقے میں، چھوڑ دے سرداری، لیکن ہمارے بچے تو نہ مروا۔ جب لوگوں نے مجبور کیا تو نکلا کس انداز میں؟ کہنے لگا اگر وہ نہ مانے تو، جزیہ دینے پہ نہ مانے تو کہنے لگا واپس آ جا۔ کہنے لگا اچھا میں سلنڈر کر کے جاؤں، میں مر جاؤں گا پھر واپس نہیں آؤں گا، اتنی بےعزتی۔ زہر بڑا سخت ملتا تھا اس علاقے سے، اس نے زہر لے لیا ڈبیا میں اور ہاتھ کے اندر وہ ڈبیا زہر والی پکڑ لی اور چلا گیا حضرت خالد بن ولید کی طرف۔ بات چیت شروع ہوئی، آپ فرمانے لگے تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم آ جاؤ صلح کر لو۔ کہنے لگا میں بھی یہی بات کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات کرنے آیا تو تیرے ہاتھ میں کیا؟ کہنے لگا زہر۔ فرمایا زہر کیوں لایا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اگر تو آپ بات مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی بڑی بےعزتی محسوس کروں گا کہ آپ نے میری سردار کی بات نہیں مانی، میں بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، میں ابھی زہر کھاؤں گا آپ کے سامنے، ابھی مر جاؤں گا میں۔ آپ فرمانے لگے کیوں بلیک میل کرتا ہے؟ تو کیسے مر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے؟ تو کیسے مر سکتا ہے جب تک؟ بولیے گا کوئی مر سکتا ہے؟ جی سکتا ہے؟ کوئی زندگی موت سوائے اللہ کے دے سکتا ہے؟ فرمایا تو کیسے مرے گا جب تک میرا؟ کہنے لگے زہر کھانا ہے تو مر تو جانا ہی ہے۔ فرمانے لگے نہیں، زہر کھا کوئی بندہ نہیں مرتا اگر اللہ نہ چاہے تو، اگر اللہ نہ چاہے تو زہر کھا کے بھی بندہ مرتا اور کرسی سے گر کے بھی بندہ مر جاتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ یہ تو نظام ہے۔ گھر میں بالکل تندرست آدمی سوتا ہے، سویرے نہیں اٹھتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے زہر کھا لی ہے۔ فرمایا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ حل ہے ہماری پریشانیوں کا، کہ کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ فرمایا تو نہیں مرے گا؟ کہنے لگا جی زہر کھانے سے تو ماری جانا ہے نا،
آپ فرمانے لگے یہی تو تمہارا عقیدہ جو گندا ہے، تم ہر چیز جو سبب ہوتا ہے اس کو مسبب الاسباب جانتے ہو، ہم مسبب الاسباب اپنے اللہ کو جانتے ہیں۔ طنز کرنے لگا، کہنے لگا لو پھر زہر تم کھا کے دکھاؤ بھلا مرتے ہو کہ نہیں۔ یہ دلائل النبوت میں امام ہے، یہ تجربہ آپ نہ کہیں شروع کر دیجئے گا، یہ حضرت خالد بن ولید کی بات ہے، یہ تجربہ نہیں کرنا آپ نے، بڑی مہربانی کہنا حضرت صاحب نے جمعے والے دن بیان کیا تھا، تو لہذا دوست کرتے ہیں نا عجیب و غریب باتیں، تو کبھی کبھی پھر جواب بھی میرے پاس ایک ساتھی آیا تو 5-7 کڑے پہنے ہوئے یہاں 2-3، وہ آئے کسی کام سے، تو میں نے کہا یہ جائز نہیں، کہتا میں دم کرا کے پائے نے، میں کہ یار دم کرا کے وہ چیز پائی دی جڑی جائز ہوئے، تو جو جائز ہی نہیں تو کیوں دم کرا کے پائے نے؟ کہندا حضرت صاحب عجیب گل کر دیو، دم کرا کے جڑی چیز پائی دا اور حکم ہوندا ہے۔ میں کہ لیا اتوں زہر میں تینوں دم کر کے دینا کھا کے واہ بھلا۔ آندے جی تسی تے بڑا عجیب جواب دیتا ہے۔ میں کہا بھی یہ عجیب بات ہے، بھی تیری مرضی کی چیز ہے، کڑے پسند ہے نا لڑکوں کو آج کل، اللہ خیر کیا جہاد کرنا ہے، چوڑیاں پہن کے پھر رہے ہیں نوجوان، 2-2 4-4 زنجیریں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، سچی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی دولت کی علامت نہیں کہ آپ نے 7 زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ مرد اگر جہاد کرے تو اس کا زیور اسلحہ ہے، تلوار ہے، بندوق ہے، وہ ہمیں چلانی کو نہیں آتی، کل جہاد آ بھی گیا تو ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوست خیال کرنے کی بات ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تجربہ آپ نے نہیں کرنا، یہ انہی کی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے زہر کھانے سے بھی بندہ نہیں مرتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کہنے لگا زہر تو کھا کے مرنا ہی ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا لا ادھر دے ڈبیا، لا ادھر کر، یہ دیکھ توکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کبھی آزمائش آتی ہے تو آزمائش گھبرا کے نکل جاتی ہے، ان کے پاس پریشانیاں رخ موڑ جاتی ہیں جب ان لوگوں کے سامنے آتی، اس لیے کہ جس خدا کو یہ مانتے ہیں وہ اللہ کوئی پریشانی پھر رہنے دیتا ہی نہیں۔ توکل، اللہ سے رشتہ، لا ادھر کتنا زہر کھانے سے مرتے ہو؟ کہنے لگا یہ ہمارے علاقے کا زہر ہے، بڑا خطرناک ہے، ایک چٹکی بھی کو کھا لے تو مر جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک دعا پڑھی جو دعا میرے نبی نے سکھائی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں کوئی چیز بھی ہوگی تو تم پر اثر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا پڑھ لو، کھا لو، اثر نہیں کرے گی۔ حضرت خالد بن ولید نے سارا ہی زہر، وہ کہہ رہا تھا چٹکی کھانے، سارا زہر انڈیلا اپنے ہاتھ پہ، بسم اللہ الذی پڑھی، پڑھ کے کھا گئے۔ اب وہ خوش ہو گیا، ہنس رہا ہے کہ چلو جان چھوٹی معاذ اللہ، گئے کام سے، ہنسنے لگا۔ آپ نے بازو تھام کے بٹھا لیا، فرمانے لگے کتنی دیر تو انتظار کرے گا؟ ذرا اچھی طرح بیٹھ، انتظار کر، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے۔ صحابہ کہتے ہیں 4 گھنٹے، زور سے عصر کا درمیانی وقت گزر گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کیوں بھائی پھر صلح کرنی ہے کہ نہیں؟ صلح کرنی ہے کہ یہ ہے مشکلات کا حل، اللہ پہ چھوڑ دو، جب تک خدا نہ چاہے کچھ ہو سکتا۔ فرمایا صلح کرنی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی ان سے جا کے پوچھیں جو اندر ہے۔ فرمایا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا میرا تو کلمہ پڑھنے کا پروگرام ہے، میرا مسلمان ہونے کا پروگرام ہے۔ جن مسلمانوں کا خدا اتنا سچا اور اتنا خیال رکھنے والا ہے، اس خدا کے دامن میں چھپ جانا چاہیے، اس کے دامن کرم میں چھپ جانا چاہیے۔ میرے دوستو سپرد کریں جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے، اس وقت تک مسائل حل ہوتے ہی نہیں۔ ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے کا میں بہت سارے دوستوں کو مشورہ دے کے مسئلہ بتا کے میں کہتا ہوں کرنی تم نے اپنی مرضی ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ کسی شخص کو ایک بندے نے آ کے بتایا، کہنے لگا جی میں فلانا کام فلانا، ابا جی نہیں راضی، ابا جی ناراض، تو میں نے کہا جا ابا جی کے پیر پکڑ لے، اندھے ابے چوڑ ہو جانا ہے۔ میں تو نہیں یہ کام کرتا، بھائی جب مرضی اپنی کرنی ہے تو پھر آپ اپنے مسائل کیسے حل کریں گے؟ کہتے جی ابا جی ناراض ہے تو میں پیر پکڑ لے تو وہ تو بالکل ہی، تو میں نے کہا جو ابا جی کو نہیں راضی کر سکتا اس نے اللہ جی کو کیسے راضی کرنا ہے؟ تو آپ سمجھیں اس بات کو، جب تک آپ اپنے آپ کو ایک تو مشکل میں یہ یاد رکھیں کہ دلیر ہو جائیں۔ کمزور جو آدمی پڑ جائے گا اس کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ دیکھیں نا ایک آدمی ٹینشن میں ہے اور ٹینشن سے اس نے بلڈ پریشر کرا لیا تو مشکل کم ہوئی کہ زیادہ ہو گئی؟ تو آپ ٹینشن سے مسائل بڑھا لیں گے۔ دوسری بات یہ چھوڑ دیں کہ میں نے کرنا ہے، اسباب سارے اختیار کریں، ساری کوششیں مکمل کریں، لیکن چھوڑ اللہ پہ دیں۔ کام اس طرح کریں جس طرح اللہ فرما رہا ہے، جس طرح اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات میرے دوستو، مشکلات سے نکلنے کے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بتایا ہے۔ فرمایا تو اللہ سے ڈرتے رہنا،
اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا۔ اور چوتھی، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کسی سے دعا لے، جب کسی کی دعا تجھے لگے گی تو اللہ تیرے مسائل کو حل فرما دے گا۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد نہ ضائع کرنا، مشکلات سے نکلنے کا حل ہے۔ فرمایا حقوق العباد ضائع، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کو ستا کے نہ آنا، اللہ تمہیں مشکلات سے نکال دے گا۔ اور پھر میرے دوستو آگے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی مشکلات کے اندر گھر جائے، جب پریشانیاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اور جب وہ سمجھے کہ اب میں کیسے نکلوں، تو اس کو کچھ وظائف بتلائے ہیں، کچھ اور چیزوں سے اسے آگاہی دی ہے۔ جیسے میرے محبوب نے فرمایا جب تو گھر جائے تو مجالس ذکر میں جا کے بیٹھ، جہاں خدا رسول کا زیادہ تذکرہ ہو رہا ہو وہاں جا کے بیٹھ۔ غشتہم الرحمہ، جو لوگ ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمت چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتی ہے۔ اور جب تو گھرا ہوگا نا، نیک مجلس میں بیٹھے گا، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوگا رحمت میں، تو جب تو غوطہ لگا کے آئے گا اللہ کی رحمت کا، تو فرمایا پھر اللہ تیری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضور بڑی پریشانی ہے، جاتی نہیں۔ ہاں فرمانے لگے تیرے لیے دعا کون کون کرتا ہے، تیرے لیے دعا کون کون کرتا ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے پتہ نہیں۔ فرمایا نہیں یار، کاش تیرا کسی ایک شخص سے ایسا پیار ہو، ایک شخص سے ہی، کہ وہ تیری غیر موجودگی میں تیرے لیے دعا کرتا ہو، اللہ تیری ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک نے پریشانیوں کا حل فرمایا ہے، فرمایا کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے استغفار کرو۔ جو اللہ سے زیادہ معافی مانگتا ہے اللہ اس کو بہت ساری مشکلات سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور پھنس گیا ہوں، بڑی پریشانی ہے، حالات بھی خراب ہیں اور بھی بڑے مسائل ہیں۔ حضور نے فرمایا اس سے کہ یہ پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کی 99 مشکلات کو حل فرما دے گا۔ کتنی بار پڑھنے سے؟ عادت بنائے نا اس کو پڑھنے کی۔ اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے نا تو کی تسبیح پکڑ لیتا ہے نا، کوئی بندہ آتا ہے تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، حضرت سلطان بولے آدھا وہ چھڑ دینا آدھا بندے گلاں کر دیں۔ میں کہ اسے حضرت سلطان باؤ کا دوسرا شعر سنا دینا تھا، اسے کہنا تھا حضرت سلطان باؤ فرماتے جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، تو کی لینا ہے تسبیح؟ یہ شعر سنا کے اس کی تسبیح بند کرا دیے۔ تو حضرت سلطان باؤ نے یہ بھی تو فرمایا نا جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا، تو یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں نا۔ تو میرے دوستو اذکار لا حول ولا قوت۔ پھر ایک مقام پہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، کیا کروں؟ فرمایا پڑھا کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور آخر میں ایک بات اور سن لیں، مشکلات سے نکلنے کے لیے چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک حضور نے نماز بتائی ہے جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ فرمایا بڑی پریشانی ہو تو 2 رکعتیں نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر یا اللہ میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ میں الجھ گیا ہوں، 2 رکعتیں۔ اور نبی پاک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم دیکھو نا کہ حضور جہاد میں گئے ہیں تو نماز ہے، تیز آندھی آئی ہے تو نماز ہے، بارش نہیں ہوتی تو نماز ہے، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو میرے دوستو یہ حضور نے کتنی کثرت سے ہمیں نماز حاجت کا درس دیا ہے کہ 2 نفل۔ اب جب نماز زور کی نماز تھوڑی حضور پڑھتے تھے، فجر عصر مغرب عشاء تھوڑی تھی، یہ وہی نماز ہے جس کو بعد میں محدثین نے نماز حاجت کہا ہے کہ نبی پاک نماز پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ مہربانی فرما، اور نماز میں لگ جاتے تھے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بندہ آ کے بتاتا تھا نا بڑی پریشانی ہے حضور آپ کے لیے، بڑی پریشانی، آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو حضور غوث اعظم کو آ کے بتایا گیا حضور بیٹے کا انتقال ہو گیا، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھتے رہے، کتنی دیر ہو گئی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا مجھے بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا تھا،
اس کا انتقال ہوا ہے تو دل کو تکلیف ہوئی ہے. جب تک میں نماز پڑھتا رہا ہوں تب تک میں نماز پڑھتا رہا ہوں جب تک اللہ نے میرے دل کو سکون نہیں عطا فرما دیا. فرمایا اب ڈھارس بند گئی ہے، اب خیر ہے، میرا دل سکون میں اب جاؤں گا اور اپنے بیٹے کا چہرہ جا کے دیکھوں گا، اس کے کفن دفن کا بندوبست کروں گا. تو اللہ کی طرف رجوع فرمائیے، نماز کی طرف آ جائیے جب آپ پریشانیوں میں گھر جائیں. زیادہ سے زیادہ دیکھیے نا، سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بارش بڑی پیندی پئی ہے، کنکھلی بڑی نقصان دہ، ایسے ہی ہے؟ بولے آئے ہیں کسان مسجدوں میں؟ مسجدوں میں کسان چاہیے تھا نا، وہ آتے مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ دعا کرتے کہ یا اللہ اس بارش کو ہم سے روک دے. ٹھیک ہے نا؟ پٹھے والوں سے بھی نقصان دہ ہے نا. چاہیے سی نا پٹھا ایسوسی ایشن کے جتنے لوگ تھے وہ کہتے کہ ساری اینٹیں خراب ہو رہی ہیں، سارے مسجد میں جمع ہوں اور جمع ہو کے آئیں نماز پڑھیں. اسی طریقے سے میرے جیسے جو لوگ تھے، ہم نے مدرسے کی دیواریں نکال لی ہیں تو اب 2 دفعہ ہم نے پانی نکالا ہے اس میں سے. اور آج ہی میں نے مصری صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا چھٹی نہ کیجیے گا، آپ کی مہربانی کل پھر نہ بارش آ جائے. تو چاہیے تھا نا جس نے مکان شروع کیا ہوا ہے یا تعمیری کام شروع کیا وہ سارے مسجد آتے اور آ کے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تو راضی کب ہوتا ہے، ناراض کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب موسم کے مطابق بارش ڈالوں تو راضی ہوں اور جب بغیر موسم کے ڈالوں تو ناراض ہوں. تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے. پھر بھی آتے ہیں لوگ مسجدوں میں، آندے نے چلو نیاں لے انج کرو شاپر پا لو تے کنکا لے کچی وڈ کے ڈنگراں نو پا لو تے پٹھیاں لے. وہ آندے نے کوئی نہیں، جڑیاں میاں والیاں اٹاں ہوں گیاں سستیاں، جڑیاں اونج ہون گیاں مہنگیاں. ایسے ہی ہے. دیکھ لیں ہم نے اپنے اپنے حال جو ہیں وہ الگ سے نکال لیے ہیں، لیکن مسجد کی طرف آنے کو ہم تیار. آج آپ نماز جمعہ پڑھنے آئے تو 2 رکھتے ہیں، نماز کے بعد نماز حاجت کی پڑھ کے کہیے گا کہ یا اللہ تو جو بھی ہمیں عطا فرما اپنی رضا والا عطا فرما، جو بھی ہمیں دے اپنی رضا. اور ایک وظیفہ جو میں نے عرض کیا جس کو حضور نے فرمایا 99 پریشانیاں حل ہوں گی، لا حول ولا قوت، یہ چھوڑنا نہیں آپ نے، پورے 8 دن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگلی بات سنیں تو کمال ہو گیا. فرمایا من صلی علی مرتن، ایک بار جو مجھ پر درود پڑے گا اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. تو رحمت کا تو قطرہ بھی کافی ہوتا ہے، تو جس پر 10 پوری آ جائیں کوئی مشکل رہے گی؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دی آئے، مرد نظر کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. تو جب آپ 10 رحمتیں ایک درود پڑھنے پہ ملتی ہیں، جو سارا دن درود پڑھے گا وہ تو گرا رہے گا نا رحمتوں میں. پڑھیں گے انشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بڑا پسند ہے یہ درود اللہ والوں کا، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کوئی مشکل نہیں رہے گی. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا